السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے آپ کی بارگاہ میں قاتلان حسین کا عبرت ناک انجام لے کر۔ قاتلان حسین کا اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پھولوں کا جنہوں نے قتل کیا، شہید کیا، ان کا انجام کس طرح ہوا اور کس طرح انہیں دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتیں دیں۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور خبر دو کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا وہ دوزخی ہیں۔ بس میں نے برا بن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حاکم نے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، یعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 کو مارا، اور اے محبوب، تمہارے نوازے کے عوض 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ خصائص کبریٰ میں ہے اور دیگر متواتر کتابوں میں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سرزمین شام پر قہر الہی کا آتش فشاں پھٹ پڑا اور ایک ایک گستاخ سے جواب لیا گیا۔ ایک موذی کو سزا ملی۔ دمشق سے کوفہ اور کربلا تک کے سارے ستمگر لرزہ دینے والی ہلاکتوں کا نشانہ بنے۔ یزیدی اقتدار قہر و غضب کی کڑکتی ہوئی بجلیوں سے جل گیا اور آبادیوں میں ہوناک بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑیں۔ ابن جوزی زہری سے روایت کرتے ہیں کہ قاتلان امام حسین میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں سزا سے نہ بچا۔ بعض کو قتل کی سزا ملی، بعض اندھے ہو گئے، اور جو لوگ برسر اقتدار تھے بہت تھوڑی مدت میں ان کا اقتدار جاتا رہا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو فتنے برپا ہوئے اور جن کا ذکر تاریخوں میں آتا ہے ان میں سے اکثر بالکل صحیح ہیں۔ عبد المالک کے زمانے میں جب مختار بن ابی عبید ثقفی کوفے کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام کا نعرہ بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو امام حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کر کے گرفتار کرنا اور شاہ ہزاروں پر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو ملا سب کو قتل کرنا شروع۔ مختار ثقفی نے جب ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد یزید بن معاویہ کا انجام سامنے آیا۔ دمشق کے بھرے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید سن لے، حسین کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جرت مندانہ خطاب پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا تھا اور سامعین کے دلوں میں یہ بات اتر گئی تھی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی یہ آہ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت آفری اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی ٹھیس سے ماہی بیاب کی طرح تڑپتا رہتا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں رسول کے خون رسول پر رکھی گئی ہوں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت و رنج و الم سے بستر پر پاؤں پچھڑنے لگا۔
موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آندیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ جب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی بدبو ہوناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے ویسے اس کے سپرد خاک کیا نقش کربلا۔ ابن زیاد کا بھی یہی انجام ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ وہ بدبخت بد نہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل ان کے بیٹوں اور امام حسین اور آپ کے اہل بیت و اصحاب کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگ نکلے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیجا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ دیکھ لو، حضرت امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس آیا تو اس کے نتھونے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ عمر بن سعد کا انجام۔ عمر بن سعد یہ وہی شقی ازلی ہے کہ جس کی 10ویں انگلیاں یعنی اس کی 10 انگلیاں آل حیدر کے خون میں ڈوبی ہوئی، جس کی کمان میں کربلا کا خون ریزِ معرکہ سر ہوا اور خاندان رسالت کے لال و جواہر خاک و خون میں آلودہ ہوئے۔ ملک رے کے لالچ میں اس ظالم نے بی بی بطول کا ہر بھرا چمن تاراج کیا۔ جب مختار کے حکم سے یزیدی کتوں کا قتل عام شروع ہوا تو ابن سعد کتوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن مختار کے جانباز سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ گرجتے ہوئے کہا، او دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی ہے۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں۔ واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں نے صرف حکم کی تعمیل کی تھی۔ مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اور کہا، او جاہل نیچ انسان، سچ بتا، یزید اگر تیرے خون کی اولاد کے قتل کا حکم دیتا تو کیا تو اس کی تعمیل کر سکتا تھا؟ یزید کے حکم کی تو نے تعمیل کی اور نبی کے حکم کا جنازہ نکال دیا۔ اسی درمیان خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص جو کربلا میں امام علی مقام کے خلاف اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ مختار نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو جلاد سے کہا، ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کرو۔
تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کی تڑپتی لاش دیکھ کر امام علی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جلاد نے آگے بڑھ کر جو ہی گردن پر تلوار چلائی، ابن سعد چینک پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن بھی اڑا دی۔ اس طرح ظلم و ثقافت کے ایک بہت بڑی عفریت کے ناپاک وجود سے دھرتی کا بھوجل کا ہوا۔ تاریخ تبری میں ہے کہ مختار کے سپاہیوں نے ابن سعد کو اس کے مکان میں قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت اس کا بیٹا حفظ وہیں موجود تھا۔ باپ کا سر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کے بعد مختار نے اس کا بھی سر قلم کر دینے کا حکم دیا اور دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیجا گیا۔ شمر کا انجام تمام اس کا بھی انجام ایسے ہی، یہ وہی سیاہ بخت ہے جس نے جگر گوشۂ رسول کی گردن پر تلوار چلائی تھی معاذاللہ، اور فاطمہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبویا تھا۔ ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مارے خوف و دہشت کے شمر تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے کہا، او ناہنجار، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکریوں کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا؟ افسوس حرم کا چراغ اور عرش کی قندیل تو نے پھونکوں سے بجھا دی۔ اے شقی القلب، 3 دن کے بھوکے پیاسے ناز نبیوں کو نہ دیکھ کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ تیرا زندہ جسم پھونک کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے تب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔ سنگ دل قاتل ذرا حسین کا نعرہ بلند کر دیا ہے۔ تیرے ہاتھوں نے بحر و بر میں آگ لگا دی ہے، اب اسے کون بجھا سکتا ہے؟ عالم غیب میں جو ہی مختار نے تلوار اٹھائی۔ شمر کا بھی انجام اس طرح ہوا۔ یہ وہی سیاہ بخت ہے جس نے جگر گوشۂ رسول کی گردن پر تلوار چلائی تھی اور فاطمہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبو تھا۔ ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مارے خوف و دہشت کے شمر تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے کہا، او ناہنجار، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکریوں کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا؟ افسوس حرم کا چراغ اور عرش کی قندیل تو نے پھونکوں سے بجھا دی۔ اے شقی القلب، 3 دن کے بھوکے پیاسے ناز نبیوں کو دیکھ کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ تیرا زندہ جسم پھونک کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے تب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔ سنگ دل قاتل ذرہ ذرہ حسین کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ تیرے ہاتھوں نے بحر و بر میں آگ لگا دی ہے، اب اسے کون بجھا سکتا ہے؟ عالم غیب میں جو ہی مختار نے تلوار اٹھائی، شمر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، پیاس سے تڑپ رہا ہوں، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ مختار نے کہا، شمر وہ وقت یاد کر جب تیری فوج نے فرات کے لہروں پر 22,000 تلواروں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور اہل بیت کے معصوم بچے اور پردہ نشین سیدانیاں 3 شبانہ روز پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس گئے رہ گئے تھے۔ تجھے پانی نہیں مل سکتا، جہنم کا ماں حمیم تیرے انتظار میں ہے۔ شمر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر سرتن سے جدا کر دیا۔ تاریخ تبری میں ہے کہ مختار کے سپاہیوں نے شمر لعین پر حملہ کیا اور اس کے سر کو کاٹ کر مختار کے پاس بھیج دیا اور لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ سوائم مارقہ میں ہے کہ شمر کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا۔ اسی طرح جتنے بھی قاتلان امام حسین اور شہدائے کربلا میں جتنے لوگوں کو شہید کیا، سارے ظالموں کو ایسا برا انجام ہوا۔ کسی کو آگ نے پکڑ لیا، کسی کی لاش کو جو ہے اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے کہ طرح طرح کی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لعنتیں اور ایسی لعنت بھری زندگی، ایسی لعنتوں بھری موت ان کو اللہ نے عطا کی کہ زمانے بھر تک، قیامت تک لوگ اس چیز کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست عطا فرمائے، سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو ہے محبت پیدا فرمائے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔